بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی بیوگرافی سیرت ہم بیان کر رہے ہیں، جس کی 134 نمبر قسط ہے۔ تو دوستوں، کل ہم بات کر رہے تھے کہ مدینہ کے باہر ایک میلہ لگا ہوا تھا، جس میں بات ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی راہ میں جہاد کو نکلو، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے، انہیں میں نے بغیر سے جہاد جانے کی ترغیب دی تو وہ خوشی تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میں یہی ترغیب تمہیں دیتا ہوں، میری آواز تم تک پہنچ گئی ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، وہ سنو، اور جس نے تمہیں پیدا کیا اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ کے قاصد نے یمن میں 3-4 جگہوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور امیر المومنین کا پیغام پر سنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار ذوالقاہ حمیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کو تیار کر لیا، بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو بھی تیار کر لیا اور ساتھ لے لیا، اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ مدینہ کا قاصد ہر قبیلے میں گیا تھا۔ 3 اور قبیلوں کے سرداروں قیس بن حبیر مرادی، جندب بن عمرو الدوسی اور حابس بن سعد تائی نے اپنے اپنے قبیلے کے جوانوں اور لڑنے کے قابل افراد کو ساتھ لیا اور شام کی جنگی مہم میں شریک ہونے کے لیے عازم مدینہ ہوئے۔ یہ ایک اچھا خاصا لشکر بن گیا۔ ہر فرد گھوڑے یا اونٹ پر سوار اور ہر قسم کے ہتھیار سے مسلح ہو کر آیا تھا۔ یہ لوگ تیروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ مدینہ میں اس لشکر کا اجتماع سن 634 محرم 13 ہجری میں ہوا تھا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس اجتماع کی ہر آدمی کو اچھی طرح سے دیکھا کہ وہ تندرست ہے اور وہ کسی مجبور کرنے پر نہیں، بلکہ جہاد کا مطلب اور مقصد سمجھ کر خود آیا ہے۔ پھر اس لشکر کی چھان بین یہ معلوم کرنے کے لیے کی گئی کہ ان میں کئی افراد مرتدین کے ساتھ رہے اور مسلمانوں نے ارتاد کے خلاف جو جنگ لڑی تھی، اس میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مرتدین نے یہ عادت بنا لی تھی کہ مرتد بنے رہے، جب مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں پٹ گئے تو اسلام قبول کر لیا، مگر مسلمان ان پر بھروسہ کر کے ان کی بستیوں سے ہٹے تو ان میں سے کئی ایک اسلام سے منحرف ہو کر پھر مرتد ہو گئے تھے۔ مدینہ میں چھان بین کی گئی تو ان میں سے بعض کو لشکر سے نکال دیا گیا، باقی لشکر کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر حصے کا سالار مقرر کیا گیا۔ ہر حصے میں 7000 آدمی تھے، یعنی لشکر کی تعداد 28,000 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے یہ تعداد 30,000 لکھی ہے۔ ایک حصے کے سالار تھے عمرو بن عاص، دوسرے کے یزید بن ابی سفیان، تیسرے کے شرجیل بن حسنہ اور چوتھے حصے کے سالار ابو عبیدہ بن الجراح۔ ان سالاروں نے چند دن لشکر کو بڑے پیمانے کی جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی، جس میں مارکے کے دوران دستوں کا آپس میں رابطہ اور نظم و نسق قائم رکھنا شامل تھا۔ اپریل 634 صفر 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں اس لشکر کو شام کی طرف کوچ کر حکم مل گیا۔ ہر حصے کے الگ الگ مقامات پر پہنچنا اور ایک دوسرے سے الگ کوچ کرنا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے دستوں کے ساتھ فلسطین تک جانا تھا۔ یزید بن ابی سفیان کی منزل دمشق تھی، انہیں تبوک کے راستے سے جانا تھا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ کو اردن کی طرف جانا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ یزید بن ابی سفیان کے دستوں کے پیچھے پیچھے جائے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منزل حمص تھی، انہیں بھی تبوک کے ذریعے راستے سے ہی جانا تھا۔ اللہ تم کا حامی و ناصر و خلیفۃ المسلمین نے آخری حکم دے دیا، سالار اپنے اپنے دستے ایک دوسرے سے الگ رکھیں گے۔ اگر رومیوں کے ساتھ کہیں ٹکر ہوگی تو سالار ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلا سکتے ہیں۔ اگر لشکر کے چاروں حصوں کو مل کر لڑنا پڑا تو ابو عبیدہ بن جراح تمام لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ کی عورتیں اور بچے بھی باہر نکلے آئے تھے۔ چھتوں پر عورتیں کھڑی تھیں، ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہی تھی۔ بوڑھی عورتوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی بوڑھوں کی آنکھیں اس لیے اشک بار ہو گئی تھی کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہتے۔ یزید بن
अबी सुफियान अपने दस्तों के आगे आगे जा रहे थे। यजीद के साथ अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदल जा रहे थे। यजीद घोड़े से उतर आए। अमीरुल मोमिनीन के असरार के बावजूद वो घोड़े पर सवार ना हुए। अमीरुल मोमिनीन ज़ईफ थे, फिर भी वो दोस्तों की रफ्तार से चले जा रहे थे। यजीद ने इन्हें कई बार कहा कि वो वापस चले जाए, लेकिन अबू बकर ना माने। मदीना से कुछ दूर जाके यजीद रुक गया। अमीरुल मोमिनीन वापस नहीं जाएंगे तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा। यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, खुदा की कसम अबू सुफियान, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, तू मुझे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोक रहा है। क्या तुझे याद नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद को रुखसत होने वाले हर लश्कर के साथ दूर तक जाया करते थे और दुआओं के साथ रुखसत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि पांव जो जहाद फी सबीलिल्लाह के रास्ते पर गर्द आलूद हो जाते हैं, वो दोज़ख की आग इनसे दूर रहती है। तारीख के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन के लश्कर के इस हिस्से के साथ मदीना से 2 मील दूर तक चले गए थे। यजीद अमीरुल मोमिनीन ने कहा, अल्लाह तुझे फतह नुसरत अता फरमाए। कूच के दौरान अपने आप पर और अपने लश्कर पर कोई सख्ती ना करना। फैसला अगर खुद ना कर सको तो अपने मतहतों से मशवरा ले लेना और तलख कलामी ना करना। अदल और इंसाफ का दामन ना छोड़ना। जुल्म से बाज रहना और बेइंसाफी करने वाली कौम को अल्लाह पसंद नहीं करता और ऐसी कौम कभी फाता नहीं होती। मैदान जंग में पीठ न दिखाना कि जंगी जरूरत के बगैर पीछे हटने वाले हर अल्लाह का कहर नाज़िल होता है। और जब तुम अपने दुश्मन पर गालिब आ जाओ तो औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर हाथ ना उठाना। और जो जानवर तुम खाने के लिए ज़बह करो, इनके सिवा किसी जानवर को न मारना। मौरखीन वाकदी, अबू यूसुफ, इब्ने खालदून और इब्ने असीर ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला के ये अल्फाज लिखे। इन मौरखीन के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने यजीद बिन अबी सुफियान से कहा, तुझे खानकाहें या इबादतगाहें सी नजर आएंगी और इनके अंदर राहब बैठे होंगे। वो तारीकुल दुनिया होंगे। इन्हें अपने हाल में मस्त रहने देना, ना खानकाहों और इबादतगाहों को कोई नुकसान पहुंचाना, ना इनके राबों को परेशान करना। और तुम्हें सलीब को पूजने वाले भी मिलेंगे। इनकी निशानी ये होगी कि इनके सरों के ऊपर दरमियान में बाल होते हैं। बाल होते ही नहीं, मड़वा देते हैं। इन पर इसी तरह हमला करना जिस तरह मैदान जंग में दुश्मन पर हमला किया जाता है। इन्हें सिर्फ इस सूरत में छोड़ना कि इस्लाम कबूल कर लें या जजिया अता करने पर आमादा हो जाए। अल्लाह का नाम पर लड़ना, एतदाल से काम लेना, गद्दारी ना करना और जो हथियार डाल दे इसे बिला वजह कत्ल ना करना और ना ऐसे लोगों के अज़ा काटना। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि रुखसत होने वाले हर लश्कर के साथ कुछ दूर तक चला जाते थे। सलारों को इनके फराइज याद दिलाते और लश्कर को दुआओं के साथ रुखसत किया करते थे। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए चारों सलारों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह रुखसत किया था। लश्कर और दस्ते तो महाजों पर रवाना होते ही रहते थे, लेकिन ये लश्कर बड़े खतरनाक और ताकतवर दुश्मन से नबरदा अजमा होने जा रहा था। शहनशाह हरकुल जो हमस में था, सिर्फ शहनशाह ही नहीं था, वो मैदान जंग का उस्ताद और जंगी चालों का महर भी समझा जाता था। इस लश्कर को मदीना से रवाना करके मदीना वालों पर खामोशी से तारी हो गई थी और वो खामोशी की जुबान में हर किसी के सीने से दुआएं फूट रही थी। ये थी वो जंगी मुहिम जिसके लिए अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने फैसला किया था कि इसकी कमान और क़यादत के लिए हजरत खालिद बिन वलीद से बेहतर कोई सलार नहीं है। मदीना का ये 28,000 का लश्कर 15 दिनों में शाम की सरहदों पर अपने बताए हुए मकामात पर पहुंच चुका था। हमस में शहनशाह हरकुल के महल में वही शान शौकत थी जो शहनशाह के महलात में हुआ करती थी। मदायन के महल की तरह हमस के महल में भी हसीन और नौजवान लड़कियां मुलाजिम हुआ करती थी। नाचने और गाने वालियां भी थी और एक मलका भी थी जिसकी वो मलका थी। इसके मलका होने के दावेदार चंद एक और भी थी। शहनशाह हरकुल के दरबार में एक मुल्ज़म पेश था
اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا جو شہنشاہ کا نام سنتے سجدے میں گر پڑتا تھا۔ یہ ملزم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رساں سمجھا کرتے تھے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیو، اس ملزم کا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی اس پر مار بیٹھی تھی۔ شہزادی غزال کے شکار کو گئی تھی اور جنگل میں اسے کہیں سے یہ آدمی مل گیا تھا۔ شہزادی نے تیر سے ایک غزال کو معمولی سے زخمی کر دیا تھا اور اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا تھا، لیکن غزال معمولی زخمی تھا اور وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ اس ملزم نے دیکھ لیا وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس نے غزال کے پیچھے گھوڑا دوڑایا دیا۔ غزال مڑتا تھا تو سوار راستہ چھوڑ کر اس کے قریب پہنچ جاتا تھا۔ وہ غزال کو اس طرف لے جاتا جدھر شہزادی رکی کھڑی تھی۔ شہزادی نے 3-4 تیر چلائے، سب خطا گئے۔ اس جوان اور خبرو آدمی نے گھوڑے کو ایسا موڑا کہ غزال کے راستے میں آ گیا۔ اس نے برچھی تاک کر پھینکی جو غزال کے پہلو میں اتر گئی اور وہ گر پڑا۔ شہزادی اپنا گھوڑا وہاں لے آئی تو یہ آدمی اپنے گھوڑے سے کود کر اترا اور شہزادی کے گھوڑے کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں اگر شہزادی کے شکار کو شکار کرنے کا مجرم ہوں تو مجھے معاف کیا جائے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن غزال کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اسے شکار کرے۔ تو دوستو، آج ہم اسی جگہ پر رکتے ہیں، شہزادی اسے شکار کرے ان الفاظ کے ساتھ ہی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے جنگجو خالد بن ولید جیسے ہزاروں جنگجو ہیں ہمارے، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کی کہانیاں پڑھنے کا توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔